رحمۃ للعالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ رحمت دی تصویر مدینہ، عاشق دی جہانگیر مدینہ۔ حاضرین محتشم، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، اور پھر فرمایا اہل مکہ کی شفاعت فرماؤں گا۔ نمبر 3 فرمایا اہل طائف کی شفاعت فرماؤں گا۔ دوسری حدیث آپ سماعت فرمائیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مدینہ طیبہ کی بھوک اور سختی پر صبر کرے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مدینہ منورہ میں جو رہتا ہے آدمی، اگر وہاں کوئی بھوک پیاس یا کوئی سختی کرتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے، سرکار نے فرمایا اس تکلیف کو برداشت کرنے پر قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تیسری حدیث سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو مدینہ منورہ میں موت آ سکے اسے یہاں ہی مرنا چاہیے، کیونکہ میں یہاں مرنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ حاضرین محتشم، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ایک اور سماعت فرما لے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن رب کعبہ جو مدینہ منورہ میں قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، اور خانہ کعبے میں وہاں جو قبرستان ہے جس کو جنت المعلیٰ کہتے ہیں، یہ دونوں قبرستان سرکار علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن رب کعبہ ان دونوں قبرستانوں کے دونوں کنارے پکڑ کر ایسے ہی جنت میں اڈیل دے گا۔ جیسے کوئی کپڑے میں کوئی چیز نہیں لپیٹی ہوتی تو بندہ ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے، ایسے ہی رب کعبہ سرکار نے فرمایا، یہ دونوں قبرستان جنت البقیع اور جنت المعلیٰ، دونوں قبرستان کے کنارے پکڑ کر رب کعبہ خود دونوں کو پکڑ کر جنت میں ایسے ہی اڈیل دے گا۔ اللہ رب العزت مدینہ منورہ اور خانہ کعبے کی حاضری نصیب فرمائے، اور سرکار علیہ السلام کے فرمانوں پر ایمان یقین عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول